حضرات محترم، یہ ماہ مبارک سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ جو مہینہ ہم سے رخصت ہوا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ایک بات اور آپ کو بتاتا چلو، یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والے 4 مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینے ہیں کہ جس مہینے میں دور جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کے ادب کیا کرتے تھے، اس کے احترام کیا کرتے تھے، اور اس کے ادب و احترام میں اس مہینے میں نہ تو جنگ و جدال کرتے تھے، نہ قتل و غارت گیری کرتے تھے، نہ تو کہیں جنگ کا بازار گرم ہوتا تھا۔ لیکن جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ گزرنے کے بعد سفر المظفر کا مہینہ آتا تھا تو لوگ اپنے گھروں کو خالی کرتے تھے، میدان جنگ کے طرف بڑھتے تھے۔ لہٰذا بزرگوں اور دوستو، جب اس مہینے کو یعنی سفر المظفر کے مہینے میں اپنے گھروں کو خالی کر کے میدان جنگ میں جاتے تھے تو ان میں کئی لوگ جو ہے قتل بھی ہو جاتے تھے، ان میں کئی بچیاں یتیم بھی ہو جایا کرتی تھی، کئی عورتیں بیوہ بھی ہو جاتے تھے۔ لہٰذا اسی لیے اس مہینے میں ان کے گھر خالی ہونے کی وجہ سے اس مہینے کو سفر کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس مہینے کو عورتیں اور لوگ دور جاہلیت میں نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے، اس لیے کہ اس میں لوگوں کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ لیکن بزرگوں اور دوستو، ہم جس نبی کے کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جس نبی کے امتی ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا ماہ سفر المظفر کے بارے میں، لا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ ماہ سفر المظفر جو دور جاہلیت میں لوگ نحوست والا سمجھتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا لا سفر، یہ سفر کا مہینہ کوئی نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی کسی دن، کسی مہینہ، کسی وقت، کسی سال کو نحوست والا نہیں بنایا ہے، بلکہ نحوست نہ تو زمانے میں ہے، نحوست نہ تو مہینوں میں ہے، نحوست نہ تو ہفتے میں ہے، نحوست نہ تو دن میں ہے، بلکہ نحوست اگر ہے تو لوگوں کے برے اعمال میں ہے۔ مثال کے طور پر فجر کا وقت ہے، ایک انسان اپنے بستر سے اٹھا ہے، نماز فجر کو ادا کیا ہے، اب وہ نماز فجر پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کے حقدار بن چک گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے اوپر برکتیں نازل فرماتا ہے۔ لیکن یہی فجر کی نماز ہے، اس فجر کی نماز میں ایک انسان ہے جو سویا ہوا ہے، وہ نماز فجر کے لیے جگہ نہیں ہے، سورج جو ہے یعنی سورج جو ہے وہ چڑھ گیا ہے۔ اب وہ انسان اگر اپنے بستر سے اٹھتا ہے اور اس وقت وہ اٹھے گا تو اس کے ساتھ برکتیں نہیں ہوگی، بلکہ نحوستوں کو ساتھ میں لے کر اٹھے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وقت تو ایک ہے، ایک انسان اچھے اعمال کر کے برکتوں کو حاصل کیا ہے، ایک انسان برے اعمال کر کے نحوستوں کو حاصل کیا ہے۔ لہٰذا بزرگوں اور دوستوں، یہاں سے پتہ یہ چل رہا ہے، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جو نحوستیں ہیں نہ تو زمانے میں ہے، نہ تو وقت میں ہے، نہ تو سال میں ہے، اگر نحوست ہے تو انسان کے برے اعمال میں ہے۔ اور آج بھی ہم ماہ سفر المظفر کو نحوست والا مہینہ ہم تصور کرتے ہیں۔ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، اس مہینے میں کوئی نیک کام انجام دینا نہیں چاہتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنے کو نحوست سمجھتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، نہیں یہ حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ تبارک و تعالی ارشاد
فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اولاد آدم مجھے اذیت پہنچاتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ذات ہے جو اذیت سے پاک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ بندہ ایسا عمل کرتا ہے جس عمل سے کسی کو تکلیف پہنچائی جائے، یسب الدہر وانا الدہر، یعنی جب اولاد آدم زمانے کو گالی دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وہ مجھے گالی دے رہے ہیں، اللہ پھر ارشاد فرماتا ہے بید الامر، معاملات تو سارے میرے ہاتھ میں ہے، پھر اللہ فرماتا ہے اقلب اللیل والنہار، یہ دن رات کی گردشیں یہ میرے حکم سے ہی ہو رہی ہے، اسی لیے جو زمانے کو گالی دیتا ہے گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، آج ہم بات بات پر کہتے ہیں کہ یہ زمانہ بہت خراب ہے، زمانے کے بارے میں ہم کوستے رہتے ہیں، کوئی منگل کے دن کو خراب سمجھتا ہے، نحوست والا سمجھتا ہے، کوئی سفر کے مہینے کو نحوست والا سمجھتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ ہم جو نحوست والا مہینہ تصور کرتے ہیں یہ آج نہیں بلکہ دور جاہلیت میں کفار و مشرکین سمجھا کرتے تھے، آج ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ دور خراب ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ وقت خراب ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ مہینہ یہ زمانہ خراب ہے، بلکہ آپ اگر کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے لوگوں کے رویے اچھے نہیں ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے لوگوں کے معاملات اچھے نہیں ہیں، آج کل کے لوگوں کے اخلاق و عادات اچھے نہیں ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ زمانے کو برا اور بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اور جو لوگ اس مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھ کر اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، کوئی نیا کام شروع نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے قریب کر کے میں بتانا چاہتا ہوں، اے لوگوں تم اس مہینے میں شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو تو پتہ چلے گا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری ماں سیدتنا حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا ہے تو کسی اور مہینے میں نہیں بلکہ سفر المظفر کے مہینے میں نکاح فرمایا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے، یہاں سے معلوم ہوتا ہے اگر یہ سفر المظفر کا مہینہ نحوست والا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے میں نکاح کیسے فرمایا؟ یہاں سے پتہ چلا کہ ماہ سفر المظفر میں کوئی نحوست نہیں ہے بلکہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں نکاح آپ فرما سکتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس مہینے میں نکاح کیوں نہیں کر سکتے ہیں، شادی بیاہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ بزرگوں اور دوستوں، ہمیں یہ ضرورت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے قریب ہو جائیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کریں اور عمل کر کے ہم اپنے آخرت اور دنیا کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفر، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔